الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة متفق عليه. تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کی رضائی کو زیبا ہے جس نے ہمیں عجب سے وجود بخشا، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے انعام و اکرام سے نوازا ہے. بعد درود و سلام کے انگیز نظرانی و اللہ کے امین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب العالمین نے بنی و انسان کی رشد و ہدایت کی خاطر نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، محترم اور مقدس مہینوں میں سے ذو الحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے. 1443 عیسوی سن ہے اور عربی سن ہجری کا یہ آخری مہینہ ہے. ذو الحجہ کا مہینہ عربی مہینوں میں آخری مہینہ ہے اور ان محترم اور مقدس مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ العالمین نے قرآن پاک میں خصوصی تذکرہ فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں انتخاب ذکر فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة محرم ورجب مضر التي بين جمادى وشعبان. زمانے جاہلیت میں لوگ عربی مہینوں کو اپنی ضرورت کے حساب سے آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے. چونکہ یہ 3 مہینے محترم
ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اس 3 مہینوں تک ان کے لیے صبر کرنا، لڑائی جھگڑوں سے رکا رہنا، ظلم و فساد سے باز آنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ عادت ان کی اتنی خراب ہو چکی تھی کہ 3 مہینے تک بغیر لڑے ہوئے، بغیر ظلم و ستم کے رہنا ان کے لیے مشکل تھا، کیونکہ یہ 3 مہینے ایک ساتھ تھے اور ان کا احترام وہ لوگ بھی کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، محترم اور مقدس مانتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان مہینوں کو جب ان کو کسی سے لڑنا جھگڑنا رہتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ مہینہ ذوالحجہ کا ہے، لیکن ہم اس مہینے کو 2 مہینہ بعد کر لیتے ہیں اور اس مہینے کو کوئی دوسرا نام رکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور جب دین کی تکمیل ہوئی اور یہ مہینہ جب اپنی اصلی جگہ پر آ گیا، گھوم پھر کر کے یہ مہینہ جو اس کی اصلی جگہ تھی وہاں آ گیا، مطلب یہ تھا کہ مہینوں کو اس قدر آگے پیچھے کر دیا کہ اپنی اصلی جگہ سے مہینے ہٹ گئے تھے۔ جب یہ مہینہ اصلی جگہ پر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا 5واں رکن حج ادا فرمایا اور دین کی تکمیل ہوئی۔ قرآن پاک کی عظیم آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ان الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ جس وقت اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، اس وقت مہینوں کی جو ترتیب تھی اسی ترتیب پر مہینے آ گئے ہیں، اور فرمایا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 4 میں سے 3 مہینے پیدر پہ ہیں اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ وہ شعبان اور جمادی الاخر کے درمیان ہے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ جب اپنی اصلی حالت پر آیا، اللہ رب العالمین نے تب اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کو فرض کیا اور آپ کو حج کی ہدایت دی، اور دین کی بہت اہم باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اس موقع پر بیان فرمائی، جن میں سب سے اہم یہ تھا کہ دین کی تکمیل ہو گئی۔ جب یہ آیت دین کی تکمیل کا اعلان ہوا اور اس آیت کو ایک یہودی نے سنا تو یہودی نے رشک کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے یہ بات کہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہمیں وہ دن معلوم ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی، ہمیں وہ جگہ بھی معلوم ہے جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مطلب یہ آیت عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی، اور وہ دن تو ہمارے لیے ہر سال عید کا دن رہتا ہی ہے، پہلے عید ہے۔ عرفہ کا جو دن ہے حاجیوں کے لیے عید کا دن رہتا ہے، حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے کا اللہ کے یہاں بہت عظیم مقام ہے۔ ویسے تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم تینوں ہی محترم ہیں، اور پھر رجب بھی۔ اب ہم چونکہ ذوالحجہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں، ذوالحجہ کے مہینے کی شروعات ہوئی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ذوالحجہ کے تعلق سے جو خاص فضیلتیں آئی ہے وہ آپ کو بیان کر دوں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے محترم اور مقدس مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہرانی لا ينقصان، شہر عید رمضان و ذوالحجہ، کہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ وہ کم نہیں ہوتے۔ وہ 2 مہینے کون سے ہیں؟ وہ 2 مہینے عید کے مہینے ہیں، ایک رمضان اور ایک ذوالحجہ۔ رمضان کے فوراً بعد عید ہے، گرچہ وہ شوال میں آتی ہے
لیکن رمضان کے مہینے کو عید کا مہینہ کہا ہے اس لیے کہ وہ اس سے متصل ہے. اور ادھر دوسری عید یہ ذوالحجہ کے مہینے میں آتی ہے, اس کو بھی عید کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے. یہ کم نہیں ہوتے, اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے مختلف مفہوم بیان کیے. جو راجح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ان 2 مہینوں میں اجر و ثواب کم نہیں ہوتا, گرچہ کہ ان مہینوں کی تعداد کم ہو جائے, یعنی 30 کے بجائے گرچہ 29 دن ہی کے رہے تو ہی ان میں اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے ان مہینوں میں جو اجر و ثواب رکھا ہے, گرچہ مہینے کی تعداد کم ہو جائے لیکن اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوتی. اس مہینے میں اجر و ثواب کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, افضل ایام الدنیا ایام العشر, یعنی 10 ذی الحجہ. قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ, قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجهه فی التراب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین اور افضل ترین ایام عشرۂ ذی الحجہ کے ایام ہیں. دنیا کے سب سے بہترین ایام, سب سے بہترین دن کون سے دن ہیں؟ عشرۂ ذی الحجہ کے دن. یہ جو 10 دن ہے ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے جو 10 دن ہیں, یہ دنیا کا سب سے بہترین دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے رسول ان دنوں سے بھی افضل ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں جو دن کسی نے لگائے. فرمایا ہاں ان دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے. ہاں مگر اس آدمی کی الگ بات ہے جو یعنی جائے جہاد کرنے اور پھر وہی اس کی موت ہو جائے, وہی شہادت ہو جائے تو اس کا مسئلہ الگ ہے, اس کی فضیلت زیادہ ہے. لیکن جو آدمی جہاد میں گیا, جہاد میں اس نے روزے رکھے, جہاد میں اس نے قیام اللیل کیا, جہاد میں اس نے دشمن سے مقابلہ کیا, پھر واپس لوٹ چلا گیا, اس سے زیادہ افضل یہ 10 دن ہیں. یہ 10 دنوں سے اب ہم گزر رہے ہیں, عشرۂ ذی الحجہ انہیں کہا جاتا ہے. ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل, اس روایت میں تو 2 دن سب سے افضل قرار دیے گئے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ احب الاعمال الى اللہ الاعمال فی هذه العشر اي 10 ذی الحجہ, کہ سب سے محبوب عمل صالح اللہ تعالیٰ کو وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں. جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں محرم میں, شوال میں, ذوالقعدہ میں اور دیگر ایام میں سال بھر میں, ان سب سے یہاں تک کہ رمضان میں جو ہم عمل کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ افضل نیک اعمال وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں. چاہے وہ نیک عمل کسی بھی نوعیت کا ہو, چاہے روزے کی شکل میں ہو, نماز کی شکل میں ہو, زکوٰۃ اور صدقہ کی شکل میں ہو, یا ایک دوسرے کے تعاون کی شکل میں ہو, یا حسن سلوک کی شکل میں ہو, والدین کے ساتھ احسان اور اچھا برتاؤ کرنے کی کسی بھی شکل میں نیک عمل ہو, اللہ تعالیٰ کو وہ نیک عمل زیادہ محبوب ہے جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں. ایک دوسری روایت میں آپ سب نے فرمایا ازکا وَأَعْظَمُ أَجْرًا عِندَ اللَّهِ, کہ ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیے جاتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ نیک اعمال اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں. اتنی عظیم فضیلت ہے ان 10 دنوں کی, لیکن افسوس یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی ہمارے معاشرے اور سماج میں کی اتنی قدر اور ویلو نہیں ہے جتنی ان کے علاوہ یا تو رمضان میں رہتی ہے, یا کچھ لوگوں کے یہاں عید میلاد کے موقع پر رہتی ہے, یا کچھ لوگوں کے یہاں شب برات کے موقع پر رہتی ہے. اتنی اہمیت ان دنوں کو نہیں دیتے جن کی احادیث میں صراحت کے ساتھ فضیلت ہے, اور جن کی فضیلت ثابت ہی نہیں ہے, یا جن کی فضیلت میں ضعیف احادیث ہے, ان کو لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں, اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ان کی اہمیت دینے کی وجہ سے ان کی اہمیت پر اثر پڑتا ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, ماں اور بہنوں, ان 10 دنوں کی ہمیں خاص طور سے قدر کرنی ہے. ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کے اعمال
بہت ہی زیادہ محبوب ہے اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں. اور سلف صالحین سے جو اقوال مروی ہے ان حدیث کی روشنی میں، ایک بات سے مروی ہے کہ ایک دن کا روزہ 2 مہینے کے برابر ہے. پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا تذکرہ کرتے تھے، سلف صالحین طرف آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 اعمال کو کبھی نہیں کرتے تھے. ان میں سے اس عشرے کے روزے، عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے لیکن 10ویں دن عید ہوتی ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام. تو 9 دنوں کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور 9واں دن جو عرفہ کا دن ہے اس کا خاص طور سے اہتمام فرماتے ہیں، کیونکہ جو 9واں دن ہے، 9 تاریخ عرفہ کا دن ہے، وہ اس دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احتسب علی اللہ صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ یہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. 1 دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور ادھر محرم میں جو روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو یا 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو عاشورہ کا جو روزہ رکھتے ہیں، وہاں 2 دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور یہاں 1 دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو مٹاتا ہے. اتنی فضیلت کیوں ہے اس 1 دن کی یا اس پورے عشرے کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ یہاں تک کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس آخری عشرے سے بھی زیادہ اس عشرے کی فضیلت ہے. لیکن ہم لوگ اس عشرے کا تو اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس عشرے میں ہم عبادتوں کا وہ اہتمام نہیں کرتے جو کرنا چاہیے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ بیان فرمائی کہ اس عشرے کو اس رمضان کے عشرے سے بھی زیادہ فضیلت کیوں ہے. فرماتے ہیں کہ چونکہ اس عشرے میں عرفہ کا دن ہے، اس لیے اس عشرے کی زیادہ فضیلت ہے. اور اس عشرے میں، رمضان کے عشرے میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. تو فرماتے ہیں کہ دنوں میں سال بھر کے سب سے افضل ایام، دنوں میں سال بھر میں سب سے افضل ایام یہ دن ہے جو چل رہے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہے. اور راتوں میں سب سے افضل رات رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے، اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے اور ادھر عرفہ کا دن ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ راتوں میں سب سے افضل رات رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے، اور دنوں میں سب سے افضل ایام عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں. ان ایام کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے ان کی اتنی فضیلت ہے کہ ان ایام میں عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ساری قسمیں آپ بآسانی کر سکتے ہیں، باقی دنوں میں نہیں کر سکتے، کیونکہ حج جیسا عظیم فریضہ انہی ایام میں ہوتا ہے، وہ سال کے باقی ایام میں نہیں ہوتا. آپ ہر قسم کے لے کے کر سکتے ہیں سال کے باقی ایام میں، لیکن حج نہیں کر سکتے. حج صرف انہی ایام میں کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس عشرے کی سال بھر کے ایام میں سب سے زیادہ فضیلت ہے. اور اس لیے بھی اس عشرے کی زیادہ فضیلت ہے چونکہ اس عشرے میں قربانی جیسی عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے. یوم النحر 10ویں تاریخ اسی عشرے میں پڑتی ہے، اور اس کے بعد 3 دن تک کی گنجائش ہے قربانی کرنے کی، 11، 12، 13 تاریخ تک. تو قربانی جیسی عظیم عبادت بھی انہی ایام میں ادا ہوتی ہے، اور انہی ایام میں اس کی شروعات ہوتی ہے. تو غرض یہ کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، قربانی، ساری عبادتیں آپ ان دنوں میں کر سکتے ہیں. تو روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہم نے آپ کو بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے روزہ رکھا کرتے تھے، اور خاص طور سے 9ویں تاریخ کو عرفہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو روزہ کی فضیلت معلوم ہوئی، اور یہ بھی پتہ چلا
کہ ان دنوں میں حج بھی ادا ہوتا ہے. تو جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی وہ لوگ حج کرنے پہنچ گئے ہیں یا جا رہے ہیں یا جائیں گے, اور جن لوگوں کو حج کی توفیق نہیں ہوئی یا نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کچھ ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں کہ وہ اپنے گھر بیٹھے اپنے ہی ملک میں رہ کر کے اپنے ہی شہر میں رہ کر کے حج کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں. اس کے مختلف اعمال ہیں جن اعمال کے ذریعے حج کی فضیلت حاصل کر. ایک آسان سا عمل بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کر کے اپنی اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھ کر کے ذکر و اذکار دعا اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کرتے رہتے ہیں, دنیا کی مشغولیت میں مشغول نہیں رہتے, ذکر و اذکار کرتے نماز پڑھ کر اسی جگہ پر, یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو جب سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد تقریباً 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد یعنی سوا نیزہ جب سورج نکل کے آ جائے تقریباً اس کا اندازہ 15-20 منٹ کا ہے, تو اتنی دیر کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اشراق کی شاید کی نماز. تو اس عمل سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. آسان ہے, ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا, 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا, کوئی تکلیف اور بھیڑ بھاڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. حج میں جاتے ہیں, لمبا سفر رہتا ہے, لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور بہت بھیڑ اور بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں بیٹھے بٹھائے بہت ہی مختصر وقت میں حج مقبول کا ثواب مل رہا ہے. یاد رہے کہ یہ حج نفلی حج کا ثواب, اس سے حج کا فریضہ اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے. جس کو اللہ نے مال سے دولت سے نوازا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے, تو حج کا فریضہ وہ مکہ جا کر ہی ادا ہوتا ہے. تو یہ فضیلت میں آپ کو اگر ان دنوں میں آپ حج کی فضیلت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان دنوں کے علاوہ بھی حج کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ مختصر کا عمل کر کے حج کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ان 10 دنوں میں ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے ہیں, زیادہ سے زیادہ اللہ کو خوش کرنا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت عظیم انعام اور احسان ہے کہ ادھر رمضان المبارک کا مقدس محترم اور برکات اور فضائی کا مہینہ ختم ہوا اور کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ان عظیم نعمتوں سے نواز دیا اور مغفرتوں اور رحمتوں کا یہ عشرہ اللہ نے ہمیں دے دیا. یہ اللہ کا بہت عظیم انعام ہے اور بہت عظیم اللہ کا احسان ہے ہم پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گزشتہ لوگوں کی عمریں دکھلائی گئی کہ ان کی عمریں اتنی زیادہ تھی تو زیادہ عمر کی وجہ سے ان کو زیادہ نہیں عمل کرنے کا سوال, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کہ یہ لوگ تو ہماری امت کے لوگوں سے آگے نکل جائیں گے, تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب قدر دی کہ تھوڑے وقت میں 1000 مہینوں کی عبادت کا سوال ہے. تو یہ انعام و اکرام اللہ رب العالمین جو ہمیں دے رہا ہے یہ بنی اسرائیل کو جو انعام کے ان سے بھی بڑے انعام ہیں. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں سورہ بقرہ میں بار بار یاد دلائی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, یاد کرو لوگ کو جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے, وہ تم کو عذاب دے رہا تھا, تمہارے بچوں کو قتل کر رہا تھا, ہم نے تم کو نجات دی. اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو جو انعام و اکرام کیے, بدریوں کا سایہ ان کے اوپر کیا, فرعون کے عذاب سے اور ظلم سے ان کو نجات دی, من و سلوى آسمان سے نازل فرمایا, ان سب نعمتوں کو یاد دلا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایمان کا مطالبہ کر رہا. لیکن وہ بڑے ضدی بڑے حق دھرم لوگ تھے. کیوں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اور دیگر سورتوں میں بنی اسرائیل کے واقعات اتنی تفصیل سے بیان کیے تاکہ ہم لوگ ان کے نقش قدم پر نہ چلیں, تاکہ ہم ان برائیوں سے بچ جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے کوئی ہے لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ, کہ تم ضرور بضرور ان کے نقش قدم پر چلو گے. ان لوگوں نے نعمتوں کی ناشکری کی, ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے انعام و اکرام کو ٹھکرا دیا اور ایمان نہیں لائے, تو وہ مغضوب علیہم تھے, اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, مسکنت اور ذلت ان کے مقدر میں لکھ دی گئی. دنیا کی کتنی بھی دولت اور مال کی مالک بن جائے لیکن ان کے مقدر میں ذلت ہے, ان کے مقدر میں رسوائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو میرے بھائیوں دوستو, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ انعام و اکرام سے نوازا ہے. یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اس نعمت میں ہمیں کثرت سے نیک عمل کرنے, نمازوں کی
پابندی کرنی ہے جماعت کے ساتھ میں، روزوں کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے، کوشش کریں کہ پورے جو ایام بچے ہیں اس عشرے کے ان میں روزہ رکھیں سوائے عید کے دن اور خاص طور سے عرفہ کے دن. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان ایام میں صدقہ بھی کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں قرآن پاک کی. یہ کوشش کریں کہ پورا قرآن ان 10 دنوں میں ختم کر لیں، یا پورا نہیں تو آدھا کم سے کم کر لیں. حسب جتنا اللہ نے وقت ہمیں فرصت دی اتنی زیادہ ہم جو ہے نیک عمل کریں. اور جن کو اللہ نے نوازا ہے پھر 10ویں دن قربانی کریں. قربانی کرنے کے بعد گوشت ایسا نہیں کہ پورا گوشت فریج میں بھر کے جمع کر لیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، پڑوسیوں کو ان تک پہنچائیں. قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ گوشت نہیں ہے، وہ خون نہیں ہے. قربانی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم. اللہ کو تمہارا گوشت خون نہیں پہنچتا ہے، اللہ تو تمہارے تقویٰ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر کتنا تقویٰ ہے، کتنا جذبہ ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا. قربانی صرف جانور کو قربان کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی نام ہے وقت کی قربانی کا، اموال کی قربانی کا، جان کی قربانی کا. جب جس چیز کی قربانی کی ضرورت پڑے اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے ایک مومن ایک مسلمان کو تیار رہنا چاہیے. قربانی ایک بہت ہی جامع لفظ ہے جو بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے. مثال میں آپ کو دوں، نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، آپ کاروبار میں بزی ہیں، دکان میں مصروف ہیں، دکان چھوڑ کر کے کاروبار چھوڑ کر مسجد آ گئے تو آپ نے اپنے کاروبار کو کچھ وقت کے لیے قربان کر دیا، موقوف کر دیا. کچھ نہ سوچے کہ نہیں ابھی گراہک آ رہے ہیں، ابھی نماز پڑھنے جاؤں گا تو کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا. تو اس نے اپنے وقت کی قربانی نہیں دی. نماز پڑھنے کے لیے وقت کی قربانی نہیں، یہ بھی قربانی. تو اس طرح سے پوری زندگی ہماری قربانی سے عبارت ہے. بغیر قربانی کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکتے. کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا. اذان کا وقت ہوا، نیند آ رہی ہے، بہت گہری نیند، مزیدار نیند آ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، مولوی نے بلایا، ندا دی، اب کیا کریں گے؟ ایک مومن اپنے آرام کو قربان کر کے مسجد کی مؤذن کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیتا ہے. تو یہ کیا، یہ بھی قربانی ہے. کس چیز کی؟ آرام کی قربانی. آپ نے اپنے آرام کو قربان کر دیا. اور اس طرح سے ہمارے پورے اعمال قربانی سے عبارت ہیں. یہ قربانی عید الاضحیٰ پر جو قربانی ہم کرتے ہیں، یہ قربانی ہمیں اسی چیز کی یاد دلاتی ہے کہ ہماری جو اچھی محبوب چیز ہے اس کو ہم جب ضرورت پڑے ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس کے لیے ہم بولے گا. تو یہ جو قربانی ہوتی ہے جانور کی قربانی، یہ ہمیں ہماری ہر چیز کی اور ہر طرح کی قربانی کو یاد دلاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد دلاتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بیٹے کا مطالبہ کیا تو بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس سے ہمیں ہر وقت قربانی کا جذبہ ہمارے اندر رہے گا تو ہم ہر وقت کسی بھی وقت ہم نیک عمل کر سکتے ہیں. تو یہ پورا عشرہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. اس عظیم نعمت کی قدر کریں. نعمتوں کی قدر دانی کرنے سے اللہ مزید نعمتوں سے نوازتا ہے. نعمت کی ناقدری سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم نے میرے نعمتوں کی شکر گزاری کی تو میں اور زیادہ نعمت دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب بہت ہی شدید ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ان ایام کی قدر کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو زندہ رکھے اور جب موت دے ایمان کی حالت میں موت دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.